زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آفات اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے لوح فتوحات، دوستو اس کے بارے میں ہر کتاب میں اور تقریباً ہر عامل بتاتا ہے کہ لوح فتوحات اگر آپ بنوا لیں تو آپ کو ہر شعبے میں کامیابی ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے۔ آپ عامل ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کی حکمت کی دکان ہے، یا پھر کسی بھی کاروباری طبقے میں ہیں، یا پھر آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یا پھر زندگی کی کسی بھی شعبے میں اگر آپ لوح فتوحات بنا کر اس کو اپنے پاس رکھیں تو دوستو اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی کام میں نہ نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی اگر آپ کوئی کام شروع کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس میں آپ ہار مان لیں اور ہمت ہار لیں، بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو فتوحات حاصل ہوں گے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہیں کہ آپ اس کو اور کتنا زیادہ مؤثر بنانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ اول آپ سب سے گزارش ہے کہ میری دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو تمام ان دوستوں کو اجازت ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اول سے لے کر ویڈیو آخر تک دیکھا کرے تاکہ کوئی بھی عمل آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ دیکھیے دوستو، اول آپ نے اپنا نام بمائے والدہ لینا ہوگا۔ نام اپنا بمائے والدہ۔ اب میں یہاں مثال کے طور پر ایک نام لکھ دیتا ہوں اور اس کی امی کا بھی نام لکھ دیتا ہوں۔ جیسے میں نے یہاں پر افتخار لکھ دیا، اب بن سکینہ، ٹھیک ہے دوستو، یہ تو میں نے لکھ دیا۔ اب اس کے آپ نے اعداد لینے ہیں۔ اعداد لینے کے حوالے سے ہماری ویڈیو آلریڈی موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اعداد کس طرح نکالے جاتے ہیں، یا عملیات ٹیچر پر جا کر وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ نام یا کسی حروف کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پر ایسے سمجھے کہ میں نے 786 اس کے اعداد میں نے لیے۔ اب دوستو میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا فتح ہو، اب میں نے یا کے تو اعداد نہیں لینے ہوں گے، لیکن فتح ہو کے اعداد میں نے لینے ہوں گے، جو ہے 489۔ اب ان ٹوٹل کو میں جمع کروں گا کہ یہ کتنے ہو گئے۔ یہ ہو گئے 7 اور 4 11 اور 1 12، 1275 ٹوٹل ہو گئے۔ یہ آپ کے پاس ٹوٹل اعداد آ گئے۔ اب آپ نے ان اعداد سے نقش مثلث بھرنا ہوگا۔
اب اس کا کیا قاعدہ ہے؟ نقش مثلث کا قاعدہ یہ ہے کہ ٹوٹل اعداد میں سے آپ 12 نفی کریں گے. یہاں پر دیکھیں میں 12 نفی کرتا ہوں. اب یہ 3 آیا، 6، 2 اور 1. یہ اب ٹوٹل اعداد کو جو بقایا بچے 12 نفی کرنے کے بعد، ان کو اب میں نے 3 پر تقسیم کرنا ہوگا. اب 4 3 12، یہ آ گیا 6، 2 3 6، اب 3 آ گیا، یہ 1 3 1، بلکہ 3 1 3. اب کچھ باقی نہیں بچا. اب دیکھیں 421 ٹوٹل اعداد آ گئے جس سے ہم نے نقش بھرنا ہے. اچھا دوستو، یہ نقش بھرتے وقت اگر یہاں پر 1 باقی ہو، 2 باقی ہو، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویڈیو اول سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو لوح فتوحات مکمل سمجھ آ جائے. اب ہم نے 421 سے مثلث نقش بھرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ مثلث کے 9 خانے ہوتے ہیں. یہ دوست مثلث کے 9 خانے ہوتے ہیں. یہ رہا مثلث. اب اس میں آپ نے جس طرح اردو کے لکھائی ہوتی ہے نا، میں نے تو انگریزی میں لکھ دی، تو میں اسی طریقے سے لکھ کے دیتا ہوں 421. اب ایک ایک ہر خانے میں بڑھانا ہے. جو ہمارے پاس اعداد آئے ان کو پہلے خانے میں لکھ کر اب آپ نے ایک ایک بڑھانا ہے. 422، یہاں پر 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429. ٹھیک ہے دوستو، یہ تو آپ کا ہو گیا نقش آپ کے والدہ کے نام کے مطابق اور اسمی یا فتحوں کے مطابق. اب دوستو بعض اوقات 3 پر تقسیم کرتے وقت 1 یا پھر ایسے سمجھے کہ 2 باقی ہو جاتے ہیں، تو اس کا آپ نے کیا طریقہ کرنا ہوگا، اس کی بھی میں یہاں پر وضاحت کر دوں تاکہ پھر آپ یہ نہ پوچھیں کہ میری تقسیم سے 1 باقی ہیں تو میں اب کیا کروں. اب دیکھیں ہم نے پہلے ایسے سمجھے کہ یہاں پر 1 باقی ہے، تو پہلے خانے میں ہم نے لکھ دیا 421. اب 422، یہ رہا تیسرا خانہ 423، چوتھا خانہ 424، 425، 426. اب دوستو یہاں پر ہم نے 1 1 کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ 7واں خانہ ہے، اس میں آپ نے 2 کا اضافہ کرنا ہوگا. جب 1 کسر باقی ہوگی تو اس میں آپ نے 2 کا اضافہ کرنا ہوگا. اب یہاں پر 426 ہیں، اگر ہم اس میں 2 بڑھا دیں تو یہ 428 ہو جائے گا. 27 کو چھوڑ کے 428 ہو جائے گا. اس خانے میں آپ نے 2 وہ کرنا ہے. اب 428 تو یہاں پر وہیں پھر 1 اضافہ کریں گے 429، یہاں پر آ جائے گا 430. امید ہے دوستو کسر کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ایسے سمجھے کہ اگر کسر سے 2 باقی ہو، 2 کسر ہو، ٹھیک ہے نا، 2 باقی ہو یہاں پر تقسیم سے، تو یہاں پر آپ نے 7ویں خانے میں، یہ 7واں خانہ ہے، اب یہ 4تھا خانہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کسر سے 2 باقی ہو تو اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر 2 زیادہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے اگر یہاں پر 423 آئے گا تو اس میں 2 اضافہ کر کے
یہاں پر 424 آتا ہے، یہاں پر پھر 425 آئے گا۔ مطلب اگر ایک کسر باقی ہو تو آپ نے 7ویں خانے میں 2 اعداد بڑھانے ہیں، اور اگر کسر سے 2 باقی ہو تو آپ نے 4تھے خانے میں 2 اعداد بڑھانے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ نقش تو سمجھ آ گیا ہوگا، بآسانی آپ اس کو پر کر سکیں گے۔ اب دوستو یہ ہمارا جو ہے اوریجنل نقش ہیں جو میں نے فرضی نام سے اور یا فتحوں سے پر کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے 786 لکھ دینا ہوگا۔ اب آپ نے یا فتح یہاں پر آپ نے 11 بار لکھنا ہوگا، 11 بار۔ یہ یا فتح ہو یہاں پر بھی آپ نے 11 مرتبہ لکھنا ہوگا، یہاں پر بھی آپ نے 11 مرتبہ لکھنا ہوگا، پھر یہاں پر بھی آپ نے 11 مرتبہ لکھنا ہوگا، یہاں پر بھی آپ نے 11 بار لکھنا ہوگا۔ اور دوستو یہ بھی خیال رہے کہ یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پہ آنا ہے، یہاں سے پھر آخر میں آپ نے یہاں پر سارا کچھ کرنا ہے۔ اب دوستو یہ نقش تو ایسے سمجھے کہ مکمل ہو گیا۔ اب نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے۔ مقصد آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یا اللہ مجھے اپنے اس میں مبارک یا فتحوں کی برکت سے ہر کام ہر جگہ پر فتوحات نصیب فرما۔ ٹھیک ہے نا دوستو، یہ آپ کا مقصد ہو گیا۔ یہ سارے یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو گیا۔ اب تو نقش مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا فتحوں کو 1124 بار پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ دوستو یہاں تک تو آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔ آپ نے سیکھ لیا کہ میں نے لوح فتوحات کیسے بنانی ہے۔ اب اس کو آپ نے کس دن لکھنا ہوگا؟ سب سے بہترین دن جو ہیں وہ رجب المرجب اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک، اس میں آپ بنا لیں اور پھر آپ زندگی بھر اس کے مزے لیں۔ یہ ایک بات تو واضح ہو گئی۔ اب آپ نے رجب میں کسی بھی، میں یہاں پر دن لکھ دیتا ہوں، یہ رجب کے دن ہیں، آپ نے کسی بھی اتوار کے دن اس کو لکھنا ہوگا۔ اب کب لکھنا ہوگا؟ جیسے ہی سورج نکلے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی سورج نکلے۔ یہ لکھ میں اس لیے رہا ہوں کہ بعض دوست پھر بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا، وہ نہیں بتایا، حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر بات بتا دوں، پھر بھی انسانوں کہیں پر تلفظ یا کہیں پر غلطی ہو جاتی ہیں، تو اس کو آپ پھر اگنور کریں کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ تو آپ نے رجب میں کسی بھی اتوار کے دن لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو شعبان میں لکھتے ہیں تو آپ نے سوموار کے دن لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم پیر بھی کہتے ہیں، پیر کے دن آپ نے لکھنا ہوگا، اور جیسے ہی سورج نکلے یہ ایک ہی ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو رمضان میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے لکھنا ہوگا جمعرات، کسی بھی جمعرات۔ اچھا، یہ آپ جو عاملین ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس کے پاس نام ہو، اور اگر آپ خود کرتے ہیں، آپ عامل نہیں ہیں، اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں تو صرف آپ اپنا بنا سکتے ہیں، گھر والوں کے لیے آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کمنٹ میں نہ پوچھیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بنا سکتے، یہ ہر آدمی اپنے لیے خود بنائے گا تبھی اس کی برکتیں ہوگی۔ آپ کسی اور کے لیے بنائیں گے، آپ عامل نہیں ہیں تو وہ اس سے فائدہ نہیں لے سکے گا۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میرے ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو دکھا دیں تو وہ بھی انشاءاللہ کرے، ان کو فائدہ ہوگا، لیکن خود کرنا ہوگا۔ اب آ گئی لکائی کی باری۔ سب سے بہترین چیز جو لکائی کی ہے وہ زعفران ہے۔ کسی بھی پین سے یہ آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے زعفران سے لکھنا ہے۔
اگر زعفران میسر نہ ہو تو اس کو آپ نے ہلدی سے لکھنا ہے، یہ ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہلدی سے آپ نے لکھنا ہے۔ اگر ہلدی بھی نہیں ہے تو زردے کے رنگ سے، جو ہم زردہ پکاتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، اس کے رنگ سے آپ نے لکھنا ہوگا۔ کسی بھی پین سے آپ لکھیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں، تو مجھے جو پتہ ہوگا، جو میری استادوں کی طرف سے مجھے ملا ہے، میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آگے آپ کسی بھی چیز سے لکھ لیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو مجھے طریقہ بتایا گیا ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی طریقہ ہے۔ 3 چیزوں سے، اول زعفران، ورنہ ہلدی نہ ہو تو زردے کے رنگ سے آپ لکھیں، کسی بھی قلم سے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے انار یا کسی بھی چیز کا قلم ضروری ہے، تو یہ آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے لکھ دیا، یہ یا فتح ہو آپ نے پڑھ بھی لیا، اس پر دم بھی کر دیا۔ اب آپ نے 21 روپے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو 51 روپے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوشش کریں 101 روپے اس نقش کا صدقہ خاص اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی بھی یتیم غریب کو دے دیں۔ آپ نے مسجد میں یا پھر کسی بھی طالب علم کو نہیں دینے، اس غریب کو آپ دیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میری پیسوں کی اس کو اشد ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے ان 101 روپے سے کوئی نہ کوئی اس کو سہارا ملے، اس بچے کو یا پھر بڑے کو دے دیں جو غریب ہو۔ اس کے بعد آپ نقش فولڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور روزانہ کے بیس پر آپ 800 بار یا فتح ہو پڑھا کریں۔ اب اس کے لیے چلنے پھرنے یا لیٹ کے پڑھنے یا باوضو یا بے وضو، یا آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 800 بار یا فتح ہو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہوگا۔ اب دوستو آتے ہیں نقش کی طرف۔ نقش آپ نے کیسے لکھنا ہے وہ سارا طریقہ تو میں نے بتا دیا، کس چیز پہ لکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام عمر یہی ایک نقش کافی ہو، اس کا اثر بھی ضائع نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو چاندی کا ایسے ہی آپ ایک وہ بنا لیں، مربع شکل کی چاندی کا، اور اس پہ آپ کسی کیل سے بھی لکھ سکتے ہیں، چوری سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس لوہے کا کوئی قلم ہے تو اس پر بھی لکھ سکتے ہیں، کسی چیز پر آپ چاندی کی تختی پر لکھ لیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں پھر اس کا کمال دیکھیں، یہ ساری زندگی کے لیے بس ایک لوح ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس پہ نہیں لکھ سکتے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کسی بھی ایسے کاغذ پر لکھیں جو جس طرح ابری ہوتی ہیں، یہ کتابوں پہ چڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک طرف پولدار ہوتی ہے اور ایک طرف صاف ہوتی ہے، تو جس طرف وہ صاف ہو اسی طریقے سے اس سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے، دوسرے سائڈ پہ رنگدار ہو تو اسی پہ آپ لکھیں گے، تب انشاءاللہ یہ آپ کو ہر حالت میں اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائدہ دے گا۔ دوستو اس کے علاوہ آپ سفید کاغذ پہ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر تو ویسے بھی ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ ابری پہ، یعنی جس طرح کتابوں پہ چڑھائی جاتی ہیں، کاغذ اب مل جاتا ہے کہ بک سٹور پہ، تو وہ کاغذ آپ لیں۔ اگر آپ چاندی پہ لکھنا چاہتے ہیں چاندی پہ لکھ لیں، لیکن اس کا تعویذ بنا کر آپ نے بہر کیف اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا، اپنے پرس میں رکھنا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ آپ بکس میں رکھ دیں گے، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور دوسرا یہ آپ نے قضا نہیں کرنا، یہ آپ نے بس زندگی بھر معمول رکھنا ہے۔ یہ تسخیر خلق کے لیے بھی کافی ہیں، ترقی کاروبار کے لیے بھی کافی ہے، ملازمت کے لیے بھی کافی ہیں، شادی کے لیے بھی کافی ہیں، مطلب لوح فتوحات کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو فتح ملے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، امید ہے آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اگر کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں آپ پوچھیں، انشاءاللہ میں فری ہو کے ہی آپ کو پہلی فرصت میں جواب دیا کروں گا۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔